السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تختی نمبر 10 اخفا۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پیج نمبر 27 پہ، تختی نمبر 10 اخفا، تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ۔ اس سے پہلے ہم نے تنوین اور نون ساکن کے بارے میں پڑھا کہ تنوین اور نون ساکن ہم کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا قاعدہ پڑھا اظہار کا، کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو اظہار ہوگا۔ آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے دوسرا قاعدہ کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز جو ہے وہ ہمیں ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ نون کے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ ہم اردو میں دیکھتے ہیں کہ پنکھا ہم کیسے پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے پنکھا، لیکن ہم اس کو پنکھا نہیں پڑھتے ہیں، ہم پنکھا پڑھتے ہیں۔ یعنی اس پنکھا کے نون کی آواز جو ہے وہ ہم ناک میں چھپاتے ہیں۔ اسی طرح اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ نون کو ہم ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، جیسے نیچے لکھا ہے انت منذر۔ یہاں پہ بھی تھا انت منذر، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انت منذر۔ اور اس اخفا کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف۔ یہ زیادہ ہمیں نہیں چھپانا ہے، اس نون کو ہمیں 1 الف کے برابر چھپانا ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہے۔ کیا کیا؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اور اس تنوین اور نون ساکن کے اور 2 قاعدے ہیں، لیکن وہ ہم تختی نمبر 23-24 میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال ہمیں یہ 2 یاد رکھنے ہیں، اظہار اور اخفا۔ اظہار ہم نے پڑھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں اخفا۔ تو چلیے نیچے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت منذر، ہمیں کیا پڑھنا تھا؟ انت منذر لکھا ہے، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ انت منذر، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، تو اس نون کو ہم ناک میں چھپائیں گے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ کرام کاتبین، ہمیں پڑھنا تھا۔ اگر ہم ایسے دیکھیں گے، یہاں پہ تنوین ہے، میم 2 زبر من، تو ہمیں پڑھنا تھا کرامن، لیکن ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو ہم اس نون کو ناک میں چھپائیں گے، کرام کاتبین۔ اس کے بعد کنت ترابا، یتیما فآوى، ما دخله أنثى من شيء، نارا ذات فلن تجد، يوم ينفخ، ما طغى، ضيف، ما ثقلت، أنزلنا، ينظرون،
تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے تنوین اور نون ساکن میں دیکھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ یہ حروف اخفا ہم نے دیکھ لیا کہ حروف اخفا 15 ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں گے فَلَن تَجِدَ، نون ساکن کے بعد تا ہے تو نون کو چھپائیں گے فَلَن سا، نون ساکن کے بعد سا ہے، مِن شَیْءٍ، من پڑھنا تھا لیکن یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے، من، انزلنا، انزلنا لکھا ہے لیکن یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد زا ہے تو نون کو چھپائیں گے انزلنا، ینظرون، نارا ذات، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال ہے تو یہاں پہ بھی ہم تنوین کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، نارا، نارن نہیں پڑھیں گے، نارا ذات۔ تو یہ ہوا تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ۔ تو اس سے پہلے ہم نے پہلا قاعدہ اظہار کا دیکھا، آج ہم نے دوسرا قاعدہ اخفا کا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔